محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیے گا اور اس پر غور کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مولانا ارشد مدنی نے آج بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بحث کو اثر نو اٹھائے جانے کو ہم سیاسی سازش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کا ہے۔ ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم 1300 سال سے اس ملک میں اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے آئے ہیں۔ حکومتیں آتی جاتی رہی لیکن ہندوستانی اپنے مذہب پر مرتا جیتا رہا۔ اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اپنی مذہبی معاملات اور عبادات کے طور طریقے سے سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ سوال مسلمانوں کے پرسنل لا کا نہیں ہے بلکہ ملک کے سیکولر آئین کو اپنی حالت پر باقی رکھنے کا ہے۔ ہمارا پرسنل لا قرآن سنت پر مبنی ہے جس میں قیامت تک کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، مزید یہ کہا ہے کہ ایسا کہہ کر ہم کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ سیکولر آئین کی دفعہ 25 نے ہمیں اس کی آزادی دی ہے۔ یکساں سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یونیفارم سول کوڈ شروع سے ہی ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ ہمارا ملک صدیوں سے کثرت میں وحدت کا مظہر رہا ہے جس میں مختلف مذہبی و سماجی طبقات اور قبائل کے لوگ اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن و یکجہتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ سب کو نہ صرف مذہبی آزادی حاصل رہی ہے بلکہ بہت سی چیزوں میں عدم یکسانیت کے باوجود ان میں نہ تو کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوا اور نہ ہی ان میں سے کسی نے دوسرے کے مذہبی عقائد اور رسم و رواج پر کبھی کوئی اعتراض کیا۔ ہندوستانی معاشرے کی یہ خصوصیات اسی دنیا کے تمام ممالک سے ممتاز بناتی ہے۔ یہ عدم یکسانیت 100-200 سال پہلے یا آزادی کے بعد نہیں پیدا ہوئی بلکہ یہ ہندوستان میں صدیوں سے یہ موجود ہے۔ ایسے میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا کیا جواز ہو سکتا ہے جب پورے ملک میں سوال ایک نہیں تو ملک بھر میں ایک فیملی لاگو کرنے پر زور کیوں؟ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم ارباب اقتدار سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہریوں پر کسی فیصلے کو تھوپا نہیں جانا چاہیے بلکہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ وہ فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ یونیفارم سول کوڈ کے تناظر میں بھی ہمارا یہی کہنا ہے کہ اس پر کوئی فیصلہ لینے سے قبل حکومت ملک کے تمام مذاہب کے پیشوا اور سماجی و قبائلی گروپوں کے نمائندوں سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، انہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ جمہوریت کا یہی تقاضا ہے۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرتی ہے۔ یہ بات مولانا سید ارشد مدنی نے کہی ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی نے کھلے طور پر سرکار کو ایک نشانہ بنایا اور انہیں کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ناقابل قبول ہے، مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے سول کوڈ کے بارے میں؟ کیا آپ اس کو نافذ ہونا چاہتے ہیں یا پھر اس کو غیر نافذ طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔